باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہلمی صاحب کا پھر ایک دھوکہ ملاحظہ کیجئے کہ اپنے منی گاڈ اور منی خدا کے لیے کس حد تک یہ جا رہے ہیں، ذرا سنیں انہی کے الفاظ میں۔ اسی سے خدا کا لفظ کہ وہ اس کائنات کا چلانے والا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ رب پالنے والے کو کہتے ہیں۔ قرآن میں رب کا لفظ آقا کے لیے استعمال کیا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم میں سے ایک شخص اپنے رب کو شراب پلائے گا۔ اچھا، عربی میں رب کے کئی معنی ہیں، لیکن کئی معنی ہیں، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا خدا کا لفظ جو ہے وہ الہ اور خود گاڈ کے علاوہ کن معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور کیا آپ وہ پرانے معنی لے کر یہ شک پیدا کرنا چاہ رہے ہیں کہ منی گاڈ کا استعمال ہو جائے؟ تو یاد رکھیے کہ جس کے لیے بھی رب کا استعمال ہوا ہے لفظ، کیا خدا کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے؟ اس طرح تو پوری شریعت کو، اور اب جو شریعت جو الفاظ جس کے لیے معین ہو گئے ہیں اس کو چینج نہ کریں۔ دیکھیں اب جیمی صاحب کیا کریں۔ اور وہاں رب 2-3 دفعہ قرآن میں سورہ یوسف میں مالک کے لیے، بادشاہ کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اچھا، خدا کا لفظ تو نہیں ہوا ہے نا؟ کسی نے خدا ترجمہ کیا ہے ان جگہوں پر؟ نہیں کیا۔ آپ کرنا چاہ رہے ہیں، یعنی آپ غیر اللہ کے لیے گاڈ یا منی گاڈ، خدا یا منی خدا کے الفاظ کے جواز کے لیے آپ رب کے لفظ سے استعمال کریں، جس کا کوئی کسی نے بھی یہ ترجمہ نہیں کیا۔ یہ آپ کی ذہنیت ہے، اور یہی میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ الفاظ کے معنی بدل رہا ہے یہ شخص۔ آگے سنیے۔ لیکن رب العالمین وہ اللہ ہے، ماں باپ بھی۔ اچھا جی، رب العالمین اللہ ہے، تو پھر منی گاڈ کیا کہہ سکتے ہیں کہ وہ رب العالمین ہے؟ نہیں کہہ سکتے نا۔ اس کا مطلب ہے کہ رب کا لفظ اور گاڈ کا لفظ بالکل فرق ہے۔ اب یہ آگے دیکھیے ذرا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے رب ہمارے ان دونوں پہ رحم فرما جنہوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا۔ ان معنوں میں آپ لے سکتے ہیں، اسی کے تحت میں نے وہ ٹرم یوز کی تھی۔ ان معنوں میں آپ خدا کا لفظ نہیں لے سکتے، منی گاڈ کا لفظ نہیں لے سکتے، منی خدا کا لفظ نہیں لے سکتے، ایسا دھوکہ دے رہے ہیں جہمی صاحب۔ آگے سنیے کہ جنت میں جب انسان پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ یہ 2 صفات اسے دے گا کہ جو وہ خواہش کرے گا وہ اسے ملے گی، اور دوسرا اسے موت نہیں آئے گی۔ دیکھیے، موت نہیں آئے گی، مگر یہ 2 صفات جو ہیں ان سے منی گاڈ ہونا تو ثابت نہیں ہوتا، نہ رب ہونا ثابت ہوتا۔ آپ بھی جن کے لیے لفظ رب کا ثبوت فراہم کر رہے ہیں ان کو تو، ان کے لیے تو دنیا میں تو منی گاڈ نہیں کہہ رہے نا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو بھی پتا ہے کہ آپ کا استدلال غلط ہے۔ آگے سنیں۔ یہ وہ 2 کوالٹیز ہیں جو اللہ کے ساتھ خاص تھی، لیکن بھائی کیسے آپ بات کر سکتے ہیں؟ نہ مرنا جو ہے اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک یہ ہے کہ مر کر زندہ ہو کر نہ مرنا، ایک ہے ازل تا ابد نہ مرنا۔ تو وہ تو اللہ کے لیے ازل تا ابد نہ مرنا ہے، اور انسان کے لیے مر کر زندہ ہو کر نہ مرنا ہے۔ تو یہ 2 کوالٹیز ہیں، آپ نے دونوں کو ایک قرار دیا، یہ اور کہہ دیا خدا کی نہ مرنا خدا کی صفت ہے۔ خدا کی صفت خاص جو ہے وہ جب تک نہیں ملے گی، بندہ جو ہے وہ گاڈ بنے گا، نہ منی گاڈ بنے گا، اور خدا کی صفت خاص کا ملنا محال ہے، بلکہ محال عقلی ہے، نوٹوریس ہے۔ آگے آپ کیا سننا چاہتے ہیں؟ اور جو صفت بندے کو مل سکتی ہے خدا کی صفت خاص نہیں ہوتی، ورنہ تو پھر آپ ہر دیکھنے والے کو جس کو تھوڑا بہت بھی نظر آتا ہے آپ کہیے خدا کی صفت ہے، کیونکہ خدا تو بصیر ہے، تو چلے انسان کی محدود ہو گئی۔ لیکن یہ کہ یہ صفت خاص کا جو بحث کی ہے جہنی صاحب نے بڑی غلطی کی ہے۔ آگے سنیں۔ اللہ تعالیٰ خالق اور مخلوق کا فرق اپنی جگہ وہ رکھے گا۔ خالق و مخلوق کے فرق کے باوجود کفر و شرک ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کسی غیر اللہ کو مخلوق خدا مانے تب بھی شرک و کفر ہو جاتا ہے، کسی مخلوق کی عبادت کے قائل ہو تب بھی کفر و شرک ہو جاتا ہے، کسی مخلوق کے لیے باری تعالیٰ کی کوئی ایسی صفت ثابت کرنا چاہیں جو باری تعالیٰ کے لیے خاص ہو تو وہ بھی کفر و شرک ہو جاتا ہے۔ تو آپ تو یہی کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا جہنمی صاحب جو ہے نا دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں۔ آگے سنیں۔ لیکن ان 2 کوالٹیز میں انسان کو شیئر کرے گا، اور یہ اتنی بڑی کوالٹیز ہے کہ اس کے لیے 60 سال کیا 60,000 سال کی زندگی بھی خدا کو دے دی جائے، اس کے ایکویلنٹ اربوں خربوں سال کی ہمیشہ کی زندگی مل جائے تو تب بھی کوئی مہنگے کا سودا نہیں ہے۔ پھر غور کر لیں گے دوسری کوالٹی کون ہے، جو چاہے وہ ہو جائے۔ میں کہتا ہوں یہ جو کوالٹی ہے نا یہ بھی بندے کی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ قدرت سے پیدا کرے گا، بندے کو تو اختیار ہی نہیں ہوگا۔ یہ کوالٹی تو بندے کی ہوئی نہیں۔ مثلا ایک آدمی ہے وہ ایک خواہش کرتا ہے، دوسرا آدمی اپنی پاور سے وہ کام کر دیتا ہے تو وہ تو دوسرے کی ہوئی۔ یہ تو خیر مخلوق سے مخلوق کی مثال ہے۔ باری تعالیٰ کی ہم مثال اگر دیں تو وہ تو اس کی تو صفت تخلیق جو ہے وہ تو مخلوق میں مل ہی نہیں سکتی، یہ تو محال عقلی ہے۔ پھر آپ کہہ رہے بندہ خواہش کرے گا
تو خواہش کرنا تو کوئی صفت نہیں، خواہش تو آپ کسی چیز کی کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ پورا کرے گا کہ نہیں کرے گا وہ اپنی قدرت سے کرے گا، تو بندے کی کون سی صفت ہوئی؟ تو آپ پھر ایک بات ہے، بندہ تمنا کرے گا، اللہ اس کو اپنے قدرت سے پورا کرے گا، یہ کوئی صفت نہیں ہے اس قسم کی کہ جس کی وجہ سے آپ منی گاڈ یا رب کہہ سکے بندے کو۔ سمجھ میں نہیں آتا جینی صاحب کتنا دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں، آگے سنیں۔ اسی کے لیے میں نے ٹرم یوز کی تھی منی گاڈ کی، یا کیوں کی تھی؟ یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ نے وہ کون سا لفظ استعمال کیا جس کا ترجمہ منی گاڈ ہے؟ بیان کریں نا جینی صاحب، نہیں ہے، آپ نے اپنی طرف سے کیا ہے۔ 632 CE میں رسول اللہ کا وصال ہوا ہے، اور آج کون سی تاریخ ہے؟ آج جو ہے دسمبر کی 10 2023 CE ہے۔ آپ مجھے بتائیں کس نے مخلوق کو منی گاڈ کہا ہے؟ آپ کا معنی کس نے لیا؟ یہ معنی بدعت ہے، یہ الفاظ بدعت ہیں، یہ ٹرمز بدعت ہے، یہ ایسی ٹرمز ہے جس سے اللہ بچائے، یہ تو شرک و کفر کی ٹرمز ہیں۔ آگے سنیں۔ خدا، خدا ان معنوں میں نہیں، خدا کی صفات کے معنوں میں۔ تو یہ تو شرک میں صفات ہو گیا نا، صفات خدا کی صفات کے معنوں میں کسی کو منی گاڈ کہہ دیا تو شرک سے صفات نہیں ہے تو کیا ہے؟ اور جو صفت بندے کو مل سکتی ہے وہ خدا کی صفت خاص نہیں ہوتی، اور جو باری تعالیٰ کی صفت خاص ہوتی ہے وہ بندے کو مل ہی نہیں سکتی، اس کا ملنا ہی محال ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ باری تعالیٰ کی صفت خاص یعنی کہ انکمیونیکیبل ایٹریبیوٹ اگر بندے کو ملے تو پھر آپ کہیے بندہ خدا بن گیا، مگر اس کا ملنا ہی محال عقلی ہے۔ جیسے شریک باری محال عقلی ہے، موت الباری محال عقلی ہے، الموت علی اللہ محال، محال عقلی ہے موت الباری، اسی طرح بندے کا شریک باری بن جانا محال عقلی ہے، ابن الباری بن جانا، بنت الباری بن جانا محال عقلی ہے۔ تو آپ ایسے ٹرمز کیوں استعمال کریں؟ تو جو صفت خاص باری تعالیٰ کی ہے وہ بندے کو مل ہی نہیں سکتی، وہ محال عقلی ہے، نوٹوریس ہے۔ آپ نے ایسے لفظ استعمال کر کے تو پھر کھیل دین کا کباڑا کر رہے ہیں آپ۔ مجھے بتائیں وہ کون سا رسول اللہ نے لفظ استعمال کیا جس کا ترجمہ منی گاڈ ہے، اور کیا آپ کا جو بھی معنی لیا ہے منی گاڈ سے کیا وہ اس کا کوئی ترجمہ رسول اللہ کے پاس ہے؟ اگر ہے تو بیان کر دیں، بخاری شریف بھی ہمارے پاس ہے، مسلم شریف بھی ہمارے پاس ہے، ساری حدیثیں پھنگا لیے اور کہیے اس لفظ کا ترجمہ منی گاڈ ہے۔ اور پھر اگر یہی بات ہے تو لات و عزا بھی کہہ سکتے تھے کہ بھائی کہ یہ تو لات و عزا جو ہیں یہ تو منی گاڈز ہیں اپنے کے بارے میں، یا چلیں عزا اور لات خود نہیں کہتے تو مشرکین کہہ دیتے کہ لا ہم تو ان کو منی گاڈ مانتے ہیں، ان معنوں میں مانتے ہیں، ان معنوں میں مانتے ہیں، تو یہ سارا کفر ہے۔ اور پھر ہنود بھی تو یہی کہتے ہیں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ باری تعالیٰ کے بارے میں آپ کے نظریات جو ہیں کفر و شرک پر مبنی ہیں۔ آگے سنیں۔ اس طرح یہ جو فارسی میں الہ کے لیے استعمال ہوا، مولانا مودودی نے بڑا اچھا ترجمہ کیا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، یہ انہوں نے ترجمہ کیا۔ ٹھیک ہے، اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں نا، تو پھر نہ منی خدا ہوا اور نہ میگا خدا ہوا، نہ کوئی آلمائٹی خدا ہوا، صرف اکیلا اللہ آلمائٹی خدا، اور اس کے سوا کسی بھی قسم کا کوئی خدا نہیں، نہ منی خدا، نہ میگا خدا، نہ آلمائٹی خدا۔ ٹھیک ہے، تو آپ جو ہے اب وہی لفظ دوبارہ استعمال کرنا چاہ رہے ہیں۔ جب یہ بات ہو گیا، یہ طے ہو گیا کہ اللہ خدا ہے، اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، کسی بھی قسم کا کوئی خدا نہیں، تو پھر آپ یہ لفظ کیوں استعمال کریں؟ کیا آپ اسے ظاہر؟ تو پھر وہی والی بات ہوئی، پیغمبر کا لفظ جو ہے آپ کا یہ منی پیغمبر جو ہے یہ استعمال کر سکتے ہیں، بھائی پیغمبر کے تو یہ بھی معنی پیغامبر، خبر دینے والا، قاصد، تو وہ معنی کیوں نہیں استعمال کر رہے؟ تو پھر اس طرح تو کوئی چیز نہیں بچے گی قرآن کو مطلب پڑھنے والا۔ تو آپ کہیے کہ جو نعوذ باللہ کوئی بھی رسالہ پڑھ رہا ہے، کوئی بھی اخبار پڑھ رہا ہے وہ قرآن، اس طرح تو نہیں ہوتا۔ پھر آپ کہیے گا کہ وہ تو مصدر ہے قرآن اور اس کا معنی ہے پڑھنا، یعنی ٹو ریسائٹ اور ٹو ریڈ، تو وہ پھر معنی آپ تبدیل کر لیں گے۔ تو یہ اس طرح کے الفاظ سے کھیلنا ایمان سے کھیلنا ہے۔ اسی بنیاد پہ تو ہم کہتے ہیں کہ جین صاحب نے جو کچھ کہا ہے سراسر کفر و شرک کا ہے۔ آگے سنیں۔ الہ کی ٹرانسلیشن کی ہے تو خدا اللہ کا نام نہیں ہے، صفت ہے۔ خدا اگر الہ آپ بھی کہہ رہے ہیں نا کہ خدا جو ہے وہ الہ کی ٹرانسلیشن ہے، تو اگر آپ منی خدا کہہ رہے ہیں تو آپ منی الہ کہہ رہے ہیں۔ ابھی آپ کہیں گے کہ نہیں میں نے خدا کا لفظ الہ کے معنوں میں استعمال نہیں کیا ہے۔ یہ آپ جتنا بھی کوشش کر لیں غلطی کر چکے ہیں، انکنڈیشنل توبہ کریں۔ آگے سنیں۔ صفات اور بھی ہیں اللہ کی، رحم فرمانے والا، درگزر فرمانے والا، یہ ساری اللہ کی صفات ہیں۔ جی ہاں، اللہ کا جو ذاتی نام ہے نا وہ اللہ ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے یہ بات کہ اللہ کا ذاتی نام اللہ ہے اور صفات جو ہیں وہ تو اور بھی ہیں، ٹھیک ہے، مگر کیا ہر صفت انکمیونیکیبل ہے یا ہر صفت کمیونیکیبل ہے؟ اللہ تعالیٰ کی دو طرح کی صفات ہیں، صفات خاص، صفات عام۔
صفات عام جو ہیں وہ محدود اور حادث طور پہ مخلوق کو ملتی ہیں. وہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ کی صفت ملی ہے. اللہ کی صفت اگر ہم کہیں گے اللہ کی صفت تو وہی ہے جو اللہ کی ذات کے ساتھ ایسوسیٹ ہے جس طرح بھی ہو. تو بات یہ ہے کہ اللہ کی ذات سے ڈس ایسوسیٹ ہو کر تو کوئی صفت بندے میں نہیں آتی, خواہ وہ خاص ہو یا عام ہو. آپ نے جتنی بھی کوشش کر لی جہلمی صاحب, آپ دھوکہ دے رہے ہیں امت کو, بہت بڑے گڑھے میں شرک میں ڈال رہے ہیں. کل کو یہی کہیں گے مشرک, بلکہ کہیں گے کیا کہتے ہی ہوں گے جہلمی صاحب جو ہے کہ بھائی یہ جو ان کے ڈیمی گاڈز ہیں ان کو بھی کہیں گے کہ بھائی دیوتاؤں ہیں, یہ اصل میں خدا ہیں, ایشور کے پرمیشور تو خدا ہے, ایشور خدا نے کچھ صفات دے دی ہیں. ایسا کیوں جہلمی صاحب کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے دلوں میں حنود کے لیے نرمی پیدا کریں. ٹھیک ہے کریں آپ نرمی پیدا, مگر عقائد کی بنیاد پہ نہیں, عمل کی بنیاد پر. بہت غلط بات کر رہے ہیں جہلمی صاحب, دین کا کباڑہ کر رہے ہیں. ابھی بھی کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو وہ پھر یہ سمجھ لے کہ اس کا عقیدہ خود خراب ہو چکا ہے. آگے سنیں. یا اس کے بعد ہے تو الرحمن, باقی سب اس کے صفاتی نام ہے. ویسے الرحمن بھی صفاتی نام ہے, لیکن یہ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ آلموسٹ اللہ کے ایکویلنٹ اللہ تعالیٰ نے اسے کنسیڈر کیا ہوا, اسی لیے وہ اللہ نے آلموسٹ ایکولنٹ لفظ اللہ کے کنسیڈر کیا. ویسا جملہ سنے جہنمی صاحب کا, توہین آمیز. اللہ نے جو کنسیڈر کر لی وہ تو پھر ذاتی ہو گیا نا. اگر اللہ نے اس کو آلموسٹ ذاتی کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے صفاتی نام میں اہمیت بہت زیادہ ہے مگر ذاتی تو نہیں ہے, پھر آلموسٹ ذاتی کا یہ تصور جہنمی صاحب پیش کریں, اپنی طرف سے غلط باتیں کریں, یہ جہنمی توحید ہے نا. تو پھر اللہ تعالیٰ ایسی توحید سے ہم کو محفوظ رکھے اور ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید پر رکھے. آیا نا سورہ بنی اسرائیل کے اینڈ میں آتا ہے نا کہ چاہے اللہ کو اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے, تمام اچھے نام اللہ کے ہیں. اس کا کیا مطلب ہوا کہ رحمان جو ہے رحیم کہہ کے نہ پکارے؟ بالکل وہ بھی پکارے, تمام اچھے نام اللہ کے ہیں, خود کہہ رہے ہیں. تو پھر رحمان جو ہے دیگر اسماء صفاتیہ میں سے زیادہ اہم ہے, مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ یہ مطلب لیں گے کہ یہ آلموسٹ ایکویلنٹ ٹو ذاتی نام ہو گیا, وہ صفاتی نام ہی رہے گا. اور یہ آلموسٹ ایکویلنٹ کیا ہوتا ہے؟ پھر کہہ دینا کہ یہ آلموسٹ سرٹنلی, پھر تو یہ کہہ دیں پھر, لیکن آلموسٹ کیا ہوتا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا. وہاں اللہ کے ساتھ رحمان کا ذکر ہے, تو اللہ کے ساتھ رحمان کا ذکر ہے, تو اس سے کیا ثابت ہو گیا کہ رحمان کا جو ہے وہ اسم جو ہے وہ اللہ کا صفاتی نام نہیں ذاتی نام ہے؟ نہیں ثابت ہوا نا. بس یہی کہیں گے کہ صفاتی نام اسما میں اس کی اہمیت زیادہ ہو گئی کیونکہ اس میں ذاتی کے ساتھ استعمال ہوا ہے. اور یہ رحمان نام سے چڑھتے تھے جو مشرکین عرب ہیں, اس لیے رحمان آپ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ قرآن میں جب اپنا ذکر کیا تو رحمان کی صفت کے ساتھ کیا کہ رحمان کے حضور سب پیش ہوں گے. اللہ کے حضور کی بجائے لکھا رحمان کے. اللہ نے اس صفت کو ایمفسائز کیا الرحمان. ٹھیک ہے, لیکن جو رحمت کی صفت ہے اس کی اللہ تعالیٰ نے اس کو اہمیت بتانے کے لیے کیا ہے. مشرکین مکہ ہو سکتا ہے کہ ان کو رحمان کا لفظ اجنبی لگتا ہو, اس لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار رحمان کا لفظ استعمال کیا ہے. دیگر اسما میں رحمان کے اسم کی باری تعالیٰ نے یہ ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیا ہے کہ اس کی اہمیت ہے, زیادہ ہے. ٹھیک ہے ہوتا ہے ایسا, لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ منی گاڈ کے جواز پر آ جائیں. آپ ذرا دیکھیں جہنمی صاحب کے دھوکے کو, اور اس کے بعد بھی اگر آپ کی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو میں کہتا ہوں جس کی سمجھ میں واقعتاً نہیں آ رہا ہے اس کا ذہن جہنمی صاحب نے خراب کر دیا ہے, اور جو سمجھ کر نہیں مان رہا ہے وہ تو پھر اسی قسم کا ملحد ہو گیا جس طرح کے منی گاڈس کے عقیدے کے قائد. والسلام تمت.